بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا نہیں تھا اس کی زندگی میں؟ اعلیٰ گھر، بے تحاشا محبت، قیمتی زیورات، ملبوسات، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر شے۔ پھر بھی وہ اس زندگی سے مطمئن نہیں تھی۔ رضا حسین اس کا شوہر تھا، اور شوہر بھی جان نچھاور کرنے والا، اس کے دن کو دن اور رات کو رات کہنے والا، بے حد مثالی شوہر۔ پھر بھی وہ اس سے خوش نہیں تھی۔ اور کیوں؟ یہ شاید اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ چند سال قبل رضا حسین نے اسے پسند کی شادی کی تھی، سارے خاندان سے ٹکر لے کر۔ اس وقت وہ خوش تھی، مگر جیسے جیسے اس رشتے پر منافقت کی گرد پڑتی جا رہی تھی، اس کا دل اس رشتے سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دولت جائیداد پر مرنے والی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی شاہانہ زندگی سے اس کو کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک کوئی شے اہم تھی تو وہ محبت۔ رضا حسین سے بھی اس کو محبت ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والا ایک خوش مزاج نوجوان تھا۔ حریم اپنی ایک دوست کی عیادت کے لیے ہسپتال گئی تھی، وہاں اس کی ملاقات رضا حسین سے ہوئی۔ رضا حسین اس کی دوست کا علاج کر رہا تھا۔ رضا حسین ایک ڈاکٹر تھا اور حال ہی میں یہاں اپوائنٹ ہوا تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی خوش شکل تھا۔ حریم اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور اخلاق سے بہت متاثر تھی۔ اسی تعریف نے اسے رضا حسین کی طرف مائل کیا تھا۔ آنے والے دنوں میں کئی بار اپنی دوست سے ملنے ہسپتال گئی، تب ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ رضا حسین 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور اس کی نسبت اپنی بہن کی نند سے وٹے سٹے میں طے تھی، مگر حریم سے ملنے اور اس کے قریب آنے کے بعد وہ اس رشتے سے پھر گیا۔ بقول اس کے حریم میں کچھ ایسی کشش تھی جو اس کو کسی اور کی طرف مائل ہونے ہی نہیں دیتی تھی۔ حریم کو اس کا خلوص اور صاف ستھری محبت اچھی لگی تھی، لہٰذا اس نے بھی اس سے راہ و رسم بڑھانے میں کوئی آر محسوس نہ کی۔ اس کے والدین چونکہ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، تو وہ اپنے رشتے کی چچی کے ہاں رہتی تھی، جہاں اس کی زندگی موت سے بدتر تھی۔ اسے مناسب وقت پر شادی کرنی تھی اور کسی ایسے شخص سے کرنی تھی جو اس کی زندگی سنوار دے۔ رضا حسین کے ساتھ اس کی شادی کے فیصلے کو چچا نے سراہا تھا، تاہم چچی خوش نہیں تھی۔ رضا کا فیملی بیک گراؤنڈ اخلاق اور شرافت کو جانچنے کے بعد وہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے زیادہ مناسب لگا تھا، مگر شوہر کے دباؤ کی وجہ سے ان کو مجبوراً یہ رشتہ حریم کے لیے ہی قبول کرنا پڑا۔ حریم تھی کہ وہ دوبارہ اس گھر میں اس حیثیت سے کبھی نہ رہ سکے گی جس حیثیت سے پہلے رہتی آئی ہے۔ رضا حسین سے شادی کے ابتدائی دن بہت خوشگوار بسر ہوئے تھے۔ وہ جہاں پیر دھرتی وہ وہاں اپنی پلکیں بچھا دیتا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے رضا حسین اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ دونوں کے تعلق میں وہ گرم جوشی بھی مفقود تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، اسے ہر وقت اٹکیریاں اچھی لگتی تھی، ہنسنا بولنا اچھا لگتا تھا، جبکہ رضا حسین تھا ٹھہرے پانیوں جیسا، جسے اپنے پیشے سے بھی بہت محبت تھی۔ اس کا کہنا اور ماننا تھا کہ محبت ہر وقت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی، اس کی دلکشی طاقچے میں مقید رہنے سے بھی بڑھتی ہے، اس وقت جب آپ اپنے محبوب کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دو۔ دونوں کے متضاد خیالات اور شوقوں نے حریم کو اس رشتے سے بددل کر دیا۔ اسے ابھی اپنے حسن کے سحر کو برقرار رکھنا تھا، وہ ابھی ماں بن جانے کے مرتبے پر فائز نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے گھر کے کاموں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا، تاہم رضا نے اس کا بھی برا نہیں مانا۔ وہ اس کو مکمل آزادی کے ساتھ خوش رکھنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ انہی دنوں حریم کے فون پر رانگ کالز کا سلسلہ کافی بڑھ گیا۔ اس نے چیک کیا تو اس کو پتا چلا کہ وہ غلطی سے اپنا فون نمبر فیس بک اکاؤنٹ پر لکھ چکی ہے، اور یہ تنگ کرنے والے لوگ وہی تھے۔ تب پہلی فرصت میں اس نے اپنا موبائل نمبر تبدیل کیا تھا۔ رضا جانتا تھا کہ وہ نیٹ استعمال کرتی ہے، مگر پھر بھی اس نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ اس کی محبت ایسی ہی فیاض تھی۔ شادی کا 1 سال جیسے تیسے گزر گیا۔ حریم سے محبت کے ساتھ ساتھ رضا حسین کی مصروفیت اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں، تاہم وہ اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوا تھا۔ اس کی 4 بہنیں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکی تھیں، اب صرف بوڑھے ماں باپ کا ساتھ تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ ان سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، تاہم حریم سے ان کی کوئی خاص نہیں بنتی تھی۔ شروع سے ہی اس کے دل میں ایک پھانس چبھی ہوئی تھی
کہ وہ لوگ اس کو اکلوتی بہو کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کر رہے۔ جس بہن کی نند سے اس کی نسبت منسوب تھی وہ بھی اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، لہٰذا گھر میں روز ہی کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگا رہتا تھا۔ انہی دنوں حریم کی فیس بک آئی ڈی میں ایک نیا لڑکا عمار شامل ہوا۔ وہ بھی اسی کی طرح کافی خوش مزاج اور کھلنڈرا ثابت ہوا۔ شروع میں حریم نے اسے کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی، تاہم رفتہ رفتہ وہ جیسے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا، اور حریم کو اس کی یہی شدت اچھی لگی کیونکہ وہ ہمیشہ ایسا ہی چاہتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ فیس بک چھوڑ دے گی، مگر عمار نامی اس شخص سے دوستی کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اب صبح و شام سوائے فیس بک کے اسے اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ عمار نے اسے بتایا تھا کہ اس کی صرف ایک ہی بہن ہے، وہ اس سے بڑی ہے اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ باپ حیات نہیں ہے، تاہم ماں حیات ہے۔ حریم کو اس کے گھر والوں کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اسے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اس کی سچائی اور محبت کی شدت دیکھتے ہوئے حریم نے بہت سوچتے سمجھتے ہوئے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس کے بارے میں سب سچائی جان کر بھی عمار نے اسے تعلق ختم نہ کیا، البتہ اس کی ہمدردی مزید بڑھ گئی۔ حریم نے اپنی ازدواجی زندگی کی ہر بات اسے بتا دی تھی، یہ بھی کہ وہ ڈاکٹر رضا سے شادی کے بعد اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ شاید رضا حسین وہ شخص ہی نہیں ہے جو اس نے خدا سے مانگا اور چاہا تھا، اور تب عمار نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی زندگی مزید برباد مت کرے، اور اگر وہ رضا حسن کے ساتھ خوش نہیں ہے تو اسے بھی اپنے لیے کچھ بہتر سوچ لینا چاہیے۔ اور تب اس نے عمار سے ہی مدد کی درخواست کی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ رضا حسین کی اس قدر مصروفیت کا باعث کیا ہے کہ اس کے پاس اسے گھمانے پھرانے اور اس کی مداح سرائی کا وقت ہی نہیں۔ عمار نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، ساتھ ہی اس نے تسلی بھی دی تھی کہ اس کی مداح سرائی کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے، اسے اپنے شوہر کی بے پرواہی پر کڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے 2 ماہ میں عمیر کے توسط سے بہت سی باتیں اس کے علم میں آئی تھی، اور ان میں سے سب سے تکلیف دہ بات رضا حسین کا اس سے فیئر نہ ہونا تھا۔ اس روز وہ بہت روئی، لیکن اس نے رضا حسین پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ رفتہ رفتہ اس کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ پہلے وہ رضا کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اب اس کی قربت سے بھاگتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ صرف اس کی خوشی کے لیے اس نے اپنی مصروفیت تک کم کر دی، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ اب تو اس نے الگ گھر کا بھی مطالبہ کر دیا تھا۔ رضا اس کی ہر بدتمیزی خاموشی سے سہ جاتا، مگر یہ مطالبہ ماننا اس کے لیے ازحد شرمندگی کا باعث تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت پیار سے اسے اس مسئلے پر سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں مانی، تو اس نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حریم شاید یہی چاہتی تھی۔ دونوں کے بیچ بات چیت بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا بستر بھی رضا سے الگ کر لیا تھا، اس کے سارے کام بھی ملازمہ پر ڈال دیے تھے۔ وہ اس کی حرکتوں سے کتنا ہرٹ ہو رہا تھا اسے پرواہ نہیں تھی۔ عمار اب اس سے ملنے لگا تھا۔ وہ شخص اپنی باتوں اور لفظوں میں جتنا خوبصورت تھا، حریم کو حیرت ہوئی تھی کہ اتنا خوبصورت مالدار ہونے کے باوجود اس جیسی بظاہر عام سی لڑکی کو کتنی اہمیت دے رہا ہے، کیسے ہر بات میں اس کی تعریف کرتا ہے، اسے پیار دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنے نصیب پر جتنا بھی رشک کرتی کم تھا۔ اس روز موسم بہت سرد تھا۔ صبح ہسپتال جانے سے پہلے رضا نے اسے منانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اس کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ اگر وہ اس سے صلح کر لیتی تو الگ کمرے میں کیسے سوتی اور ساری رات جاگ کر اپنے محبوب سے اس کی من پسند باتیں کیسے کرتی۔ رضا مایوس لوٹ گیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی نیند اور خوراک متاثر ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ حریم کی بات مان لے، وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی اکیلے رہ لیں گے، مگر وہ نہیں مانا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ حریم کا غصہ جلدی ڈھل جائے گا اور وہ اس کی بات مان لے گی۔ رضا کے ہسپتال جانے کے بعد وہ اپنی ساس کے منع کرنے کے باوجود عمار سے ملنے چلی گئی۔ موسم خوبصورت اور سرد تھا، مگر من پسند ہم سفر کے ساتھ اس کا حسن مزید دوبالا ہو گیا۔ صرف اس کی فرمائش پر عمار نے اس کو پورا شہر گھمایا تھا۔ اب شام ڈھلنے لگی۔ واپسی کے سفر میں اس نے اس سے پوچھا تھا، عمار آج نہیں تو کل تمہاری شادی ہو جائے گی،
मुमकिन है जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी के हैसियत से आए तुम उसे मुझसे ज्यादा चाहने लगो। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? नहीं, मैं शादी ही नहीं करूंगा। घर वालों ने मजबूर किया तब भी नहीं। नहीं, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मेरी शादी ना हुई होती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? शादी हो गई तो क्या हुआ? मैं जिस्मों से मोहब्बत का कायल नहीं हूँ, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मुकम्मल तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज किए उसने संजीदगी से जवाब दिया। हरीम के दिल पर हल्की हल्की फवार पड़ने लगी। फरते जज्बात में उसने अम्मार का बायां बाजू अपने बाजुओं के हसार में लेते हुए अपना सर उसके शाने पर टिका दिया। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ अम्मार, हमेशा हमेशा के लिए। अगर कोई और लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई तो मैं मर जाऊंगी। आज ऐसा कहा है, आइंदा मत कहना, वरना मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं कहूंगी, मगर क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? कर सकता हूँ, मगर मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता हरीम। तुम्हारा शौहर है जो तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, उसका क्या होगा? वो मेरा शौहर है और मुझसे मुखलिस नहीं है, तो मैं उसके साथ रहूं या उसको छोड़ दूं, क्या फर्क पड़ता है? मगर मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि तुम किसी किस्म की जज्बातियत में कोई फैसला मत करो। ये जज्बातियत नहीं है, बहुत सोच समझकर मैं ये कदम उठा रही हूँ। ये और बात है कि तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। अमार के बाजू को जोर से पकड़ते हुए खिड़की की तरफ रुख किया। अजीब कश्मकश में फंसी हुई हूँ, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। अमार, तुम मेरे ख्वाबों का हासिल हो, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मेरा ख्वाब है, तो मैं भी क्यों ना जिंदगी मनपसंद हमसफर के साथ बसर करूं। क्या मेरा अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं? और तुमने ही तो कहा था कि मजीद अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि रजा हुसैन तुम्हें आसानी से आज़ाद कर देगा? नहीं, वो ऐसा शख्स है कि अगर मैं उसकी जान लेने की कोशिश भी करूं तब भी वो मुझसे नफरत नहीं करेगा। मगर फिर भी मैं उसकी जान ले सकती हूँ, मगर मैं तुम्हें किसी की जान लेने नहीं दूंगा। इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी खुशियों के लिए तुम्हें मुसीबत में डालूं। तुम सिर्फ उससे डिवोर्स लोगी बस, ठीक है? अब फिर हम उसी दिन मिलेंगे जब मैं उस फजूल के बंधन से आज़ाद हो जाऊंगी। सोच लो, इतने दिन मेरे बगैर रहा जाएगा? हाँ, तुम्हें हमेशा के लिए पाने को चंद दिन की आर्ज़ी जुदाई का जहर तो पीना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी एक मदद करोगे? गाड़ी से उतरते हुए अचानक वो पलटी थी। हाँ बोलो। मुझे रजा से अलहदगी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो कल मलेशिया जा रहा है, 2 रोज बाद वापस आएगा। मैं चाहती हूँ जब वो वापस आए तो हम दोनों को नाकाबिले बर्दाश्त हालत में देखकर मुश्तिल होकर गुस्से में तलाक दे डाले। आइडिया बुरा नहीं है, मगर सॉरी, मैं उसके सामने नहीं आऊँगा। हमारे कुछ फैमिली रिलेशन हैं, मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले मेरा इमेज कहीं ख़राब हो। मैं अपने किसी करीबी दोस्त की मदद लेता हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। ठीक है, बस वो और मैं कमरे में तन्हा होंगे। रज़ा के लिए यही बहुत है कि मैंने उसे बेवफाई की है। ओके, अल्लाह ने चाहा तो वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। थैंक यू अमार, आई लव यू वेरी मच, सरशारी से कहती उसकी गाड़ी से निकल आई थी। अगली सुबह रज़ा मलेशिया जा रहा था। 5 बजे की उसकी फ़्लाइट थी। वो 3 बजे बेदार हो गया था। हरीम अभी सो रही थी। उसने उसे डिस्टर्ब किए बगैर वज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी और कमरे से निकल गया। तैयारी उसने कल रात ही मुकम्मल कर रही थी। वालिदैन से मिलने के बाद कमरे में आया। हरीम जागते हुए भी सोई बनी रही। वक्त तेजी से गुजर रहा था, जल्दी करते भी ताख़ीर हो रही थी। मुकम्मल तैयारी के बाद उसने ज़बरदस्ती हरीम को जगाया और अपने मुकाबिल कर लिया। उसे गले लगाते हुए उसके कान में बोला, मैं जा रहा हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना, वापसी पर बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। मैं भी, मुस्कुराते हुए हरीम ने भी कहा। वो उसकी पेशानी चूमते हुए कमरे से निकल गया। 2 रोज के बाद उसकी वापसी थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही उसने हरीम को आगाह करने के लिए कॉल की, मगर उसने उसकी कॉल पिक नहीं की। वो फ़ोन जेब में डाले टैक्सी लिए घर चला आया। संडे के बाइस मुलाजिम छुट्टी पर थे। घर में भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी बी के कमरे में झांकने के बाद उसके कदम हरीम के कमरे की तरफ उठे ही थे। सरशारी के आलम में उसने कमरे में कदम रखा, मगर सामने मौजूद मंजर ने उसे साकित कर डाला। सूरज तलू होना भी भूल सकता था, दरिया उल्टा बह सकता है, हवाएं रुक सकती हैं, मगर उसकी हरीम इस दर्जा गिर नहीं सकती।
یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے جان سے عزیز رکھا تھا۔ اس کے سارے خواب مٹی ہو گئے۔ حریم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس توانا شخص کو دیکھ رہی تھی جسے اس کی بے وفائی نے لمحوں میں چت کر ڈالا تھا۔ کتنا پکا تھا وہ اپنے وعدوں اور ارادوں کا۔ طلاق لینے دینے کی نوبت تک نہ آئی، اس سے پہلے وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ مکمل سادہ لباس میں ملبوس افسردہ سی عمار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہنے والے، عورت کی لالچ اور ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی شفاق ہو سکتی ہو۔ جاننا چاہتی ہو کہ میں نے تم سے راہ و رسم کیوں بڑھائے، خود کو تمہارے سانچے میں ڈھال کر اس شخص سے علیحدہ کیوں کرنا چاہا؟ وہ بولے جا رہا تھا۔ حریم ساکت سن رہی تھی۔ منگیتر تھا وہ میری بہن کا، بچپن کا، اور میں اس کی بہن سے منسوب تھا، اس بہن سے جو میرا پہلا خواب تھی، پہلا عشق تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے نہ میری بہن کی شادی ہو سکی اور نہ میں اپنی محبت پا سکا۔ سوچا تھا رضا سے تمہاری جان چھڑوا کر اپنی بد نصیب بہن کا گھر آباد کر سکوں گا، مگر سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تم اب جاؤ، کسی ریل گاڑی کی پٹری پر سر رکھ کر جان دے دو۔ ہمیشہ پھول برسانے والے لب اس وقت سنگ باری کر رہے تھے۔ حریم لہو لہان ہوتی روح کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ابھی تک اس نے بتایا نہیں تھا کہ رضا کی خوشی کے لیے اس کی ضد سے ہار مانتے ہوئے اسے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ وہ گھر بھی اس کے نام کر دیا تھا۔ بڑی بی کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بڑے میاں کی نفرت اس کا وجود چھنی کر رہی تھی۔ کیا زندگی ایسا دھوکہ بھی دیتی ہے؟ کتنی عجیب بات تھی۔ جو اپنی زندگی میں اس کی ایک نگاہ کو ترستا تھا، اس شخص کے مرنے پر پھر سے اس کے دل میں محبت سر اٹھانے لگی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، اٹھی اور ایک دم قدم اٹھاتی ہوئی جانے لگی۔ رضا کی ایک ایک بات اس کا دامن پکڑ رہی تھی۔ شہر سے کافی دور آ کر وہ ریل کی پٹڑی پر بیٹھ گئی۔ ایک سرپرائز اس نے رضا کو دیا تھا، جواب میں ایک سرپرائز وہ اسے دے کر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سرپرائز اسے اماد سے ملا تھا، اب ایک سرپرائز اسے زندگی کو بھی دینا تھا۔ اندھی خواہشات والوں کے ساتھ تقدیر ایسے ہی کھیل کھیلا کرتی ہے۔ مجھ سے مخلص نہ تھا، نہ واقف میرے جذبات سے، اس کا رشتہ تھا فقط اپنے مفاد سے۔ اب جو بچھڑا تو کیا روئیں جدائی پر تیری، یہ اندیشہ تو پہلی ملاقات سے تھا۔